جی ویلکم بیک۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے حوالے سے احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دی تھی کہ 10 محرم کے بعد پارٹی کو، اور اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تو کوئی اس حوالے سے پلان بنایا سلمان اکرم راجہ نے اور علی امین گنڈا پور نے تو انہیں اس کے اوپر اعتماد ہے۔ مروت صاحب، یہ احتجاج کی کال پی ٹی آئی سے زیادہ تو بانی پی ٹی آئی کی ہے، تو آپ بھی نکل رہے ہیں اس احتجاج کے لیے؟ بہت شکریہ۔ مجھے تو خیر یہ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں، نہ مجھے انوائٹ کیا ہے نہ مجھے کسی نے کہا ہے، اور میں ویسے ہی اعلان کہہ چکا ہوں یہ احتجاج نہیں ہونے والا ہے، تو جو چیز نہیں ہونے والی ہے اس میں کیا نکلنا۔ اور ویسے بھی پارٹی سے انہوں نے مجھے نکالا ہوا ہے، میرے ان کے ساتھ معاملات رہتے ہیں، جب تک وہ معاملات وہ نہیں پائیں گے اور میرے ساتھ پے در پہ جو رویہ زیادتی کا اپنایا، اس پہ تعصب نہیں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جو پہلے میں نے باغ دوڑ کی یا قربانیاں دی اور جس کا مجھے صلہ ملا تیسری بار نکالنے کی شکل میں، تو لہٰذا اگر یہی میرا مستقبل ہے پارٹی میں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر تو میں پرفارم ہی نہیں کر سکتا ہوں جو 9 مئی کے بعد میں نے پرفارم کیا۔ اور باقی اب پلوں کے نیچے اتنا پانی بہہ گیا ہے کہ مجھے اپنا مستقبل اس پارٹی میں واضح نظر آ رہا ہے۔ میں خان کے لیے نکل سکتا ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں چل سکتا ہوں، اور یوں نہیں اس تو صورتحال یہ میں نہ تو احتجاج تو خان صاحب کی کال ہے نا؟ دیکھیے ہمیشہ خان صاحب کی کال ہوئی ہے، ہمیشہ خان صاحب کے کہنے پہ نکلے ہیں، پہلے بھی نکلے ہیں، جو پہلے نکلے تھے اس کا ان لوگوں نے جو صلہ دیا ہے وہ بھی کافی ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بددل ہوں، ڈس اپوائنٹ ہوں۔ سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کی ہے روزانہ مجھے گالیاں دیتی ہے، اور آپ نے کہا، محترمہ علیمہ خانم نے کہا جی یہ تو وکیل ہی نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ نے جو زبان استعمال کی وہ بھی آپ کو علم ہے، تو لہذا جو کرتا درتا ہیں انہوں نے آلریڈی جو ہے میرے لیے کوئی چانس چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تعصب کا اظہار کر دیں، تو پھر میں احتجاج کیا اپنی جان جو ہے اس کاز کے لیے وقف کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا مروت صاحب، آپ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا یا ناکام ہوگا، یہ آپ معلومات کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کا سیاسی تجزیہ ہے؟ دیکھیے یہ نفسیاتی تجزیہ ہے، میں ان سب کو جانتا ہوں، پی ٹی اچھا آئی کے رگ رگ سے واقف ہوں، اور مجھے 2-3 چیزوں کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج میں نے کیے ہیں، اس وقت کیے جب کوئی نہیں نکل رہا تھا، اور مجھے پی ٹی آئی کی نفسیات کا علم ہے۔ ورکر جو ہیں وہ صرف خان کے کال پہ نہیں نکلتے ہیں، بلکہ ورکر کو نکالنے کے لیے موٹیویشن بھی دینا ہے، پھر پاکستانیوں کو نکالنا ہے، نہ کہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو۔ اور خان کے ساتھ الفت ہے پاکستانیوں کی، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے 50,000 1 لاکھ لوگوں کو اگر نکالنا تھا، اس سے کوئی چیز تبدیل ہو سکتی تھی تو واضح میں ہو چکا ہوتا۔ اس دفعہ جو احتجاج کرنا ہے وہ احتجاج جو ہے ملکگیر احتجاج اس طرح اعلان ہوا ہے، اور پورے پاکستان کو نکالنا ہے، تو اس کے لیے کیا موٹیویشن کی ہے، کیا تحریک چلائی ہے، کیا سوشل میڈیا پہ جو ہے پاکستانیوں کو انہوں نے باور کرایا ہے کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے۔ پھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں نا، گرمیاں ہیں، پی ٹی آئی جو ہیں آپس میں منقسم ہیں اور ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، بہت ہی بدنیتیاں ہیں۔ بیر پی ٹی آئی کی جو قیادت جس کے ساتھ ورکر نے نکلنا ہے، اس کو تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، ان کو مشکوک بنایا ہوا ہے، ان کو غدار کہتے ہیں، اور اپنی پی ٹی آئی میڈیا روزانہ۔ تو لہٰذا ورکر کس طرح ایسی قیادت کے ساتھ نکلیں گے جس کو پی ٹی آئی خود ہی روزانہ کی بنیاد پہ جو ہیں تواضع کرتی ہیں گالیوں سے اور غدار کے تمخوں سے؟ میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ پھر گرمی بڑھ لیکن چکی مولانا صاحب، ہے۔ اگر علیمہ صاحبہ ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، تو آپ کا سمجھ آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بہت بد دل ہے یا دکھی ہیں، آپ کا دل دکھا ہوا ہے، لیکن اگر گنڈا پور صاحب آتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں وہاں سے، تو ان کے ساتھ بھی نہیں نکلیں گے؟ میرا خیال ہے کنڈپور صاحب کو بھی جو اس کے ساتھ کیا ہے پارٹی نے، اور جو آج تک کر رہے ہیں، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا نہیں، کیا کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ بنایا، صوبہ پورا ان کے حوالے کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ تو میرا خیال ہے کہ جو روزانہ اس کی کال ادھیڑتے ہیں، جو اس کی سرجریاں کرتے ہیں، ہر چیز پہ اس کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں، اس سے بہتر ہے وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا۔ مطلب ہے یہ روزانہ کی درد سر جو ہیں
یہ اس میں میرا تو دم گھٹ تھا. مطلب کیا روزانہ جواب طلبیاں ہوتی ہے، روزانہ جو ہے آپ کی کردار کشی ہوتی ہے. پھر علی امین خان کا تو سیاسی رول خود خان نے مائنس کیا ہے، اس کو تو صوبائی صدارت سے ہٹایا ہوا ہے. وہ صوبائی صدارت سے ہٹنے کے بعد اس کا سیاسی کردار جو ہے وہ خود مائنس ہو چکا ہے. اور البتہ بطور وزیر اعلیٰ وہ لاجسٹک دے سکتا ہے، فائنینشیل سپورٹ دے سکتا ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان جو ہے اس کی وابستگی ورکر کے ساتھ اتنی ہے جتنا بطور صوبائی صدر تھی. آپ صوبائی صدر نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ اگر صوبائی صدر بھی ہوتے، وزیر اعلیٰ بھی ہوتے، تو وزیر اعلیٰ کی اتھارٹی تو ان کے پاس ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں، تمام ایم پی ایز ان کو جواب دہ بھی ایک لحاظ سے ہیں، تو کیا فرق اس سے پڑ گیا؟ دیکھیے، فرق یہ پڑا ہے کہ اگر علی امین خان اس احتجاج کے لیے لوگوں کو نکالتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور لاجسٹک وغیرہ فراہم کرتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ جائے گا پی ٹی آئی کے جو مخالف دڑا ہیں، عاطف خان گروپ کو یا جنید اکبر خان کو. جنید اکبر صاحب کو. ہاں، اور میرا خیال ہے سیاست میں یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے. تو لہذا سیاست میں جب تک یہ رشوت دوانیاں ختم نہیں ہو، لیکن ان کو جب آپ نے جنید اکبر خان میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں بڑی ریگارڈ کرتا ہوں، اس کو صدر بنانا تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن خان کو چاہیے تھا کہ ان کے درمیان جو بیچ بویا گیا وہ اس کو تو کم از کم پنپنے نہ دیتے. اب بات چیت تک روادار نہیں ہے. ایسی حالت میں آپ نے یہ توقع کرنا ہے کہ علی امین خان، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر، یعنی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک صوبے کے صوبائی صدر ہیں، ان کے آپس میں بات چیت بھی نہیں ہے؟ بات چیت نہیں ہے. دوسری بات یہ نا کہ یہ قیادت کی سربراہی کس کے پاس ہے؟ جنید اکبر خان کے پاس ہے، تو پھر تو جنید اکبر خان جو ہے وہ کلی طور پہ، اگر علی امین خان کے پاس ہے تو میرا خیال ہے علی امین خان پھر اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن میں خود یہ سمجھ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ علی امین خان کے احتجاجوں کی حمایت کی ہے، لیکن اس دفعہ کے احتجاج میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ احتجاج جو حالات بدلے ہیں، جنگ ہوئی ہے، 26 نومبر کے واقعات ہوئے ہیں، جو 2/3 اکثریت انہوں نے لے لی ہے، تو لہٰذا یہ احتجاج اور پھر گرمیاں بڑھ گئی ہیں. ان حالات میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اٹک ضلع کراس کر لیں گے اور اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے. ماضی میں تو ہوتا ہے، اس دفعہ تو پھر جی تو پھر کیا حل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹک اس بار کراس نہیں کر پائیں گے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں بھی داخل نہیں ہو پائیں گے. پھر کیا آپ کے پاس، اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہوتا؟ دی جاتی تو تب میں بات کرتا نا. اب مفروضوں پہ تو میں بات نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے دی جاتی. وہی بات ہے نا، میرا دادا سن 71 میں نہ مرتا تو ابھی تک زندہ ہوتا. لیکن مربع صاحب، ایک اور بھی تو بات ہے نا، آپ ایک جانب کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں، آج بھی بلائیں گے، چلے جائیں گے، تو آپ کیوں نہیں جاتے اڈیالہ؟ جائیں، کوشش تو کریں ملنے کی ان سے، ان کو یہ سارے پکچر رکھیں ان کے سامنے. میں گیا ہوں، 2-3 دفعہ گیا ہوں، اور جو آپ کو پتا ہے ابھی جو ہی پہنچ جاتا ہوں کہ آگے سے ہو جاتا ہے جی خان نے ملنے سے انکار کر دیا. تو اب میں مزید بے توقیری نہیں چاہتا ہوں. میں کس لیے جاتا تھا؟ خان کے کاز کے لیے جاتا تھا، اور خان سے ملنا خان کے کاز کے لیے ہوتا تھا. آگے سے یہ لوگ ان کی ذہن میں باتیں ڈال دیتے تھے، نہ ملو. اب میں پھر جاؤں اور پھر یہ بے توقیری کراؤں؟ اب جو ہو گئی ہے کافی ہے. اگر یہ لوگ نکال سکتے ہیں تو نکالیں، ورنہ سائڈ پہ ہو جائیں اور خان سے میری ملاقات کرا دیں، اور اس کے بعد جو ہے مجھ پہ یہ چھوڑ دیں. مجھے کسی کی مداخلت درکار نہیں ہوگی. لیکن جو جب آپ کی گفتگو سن رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اس پر احتجاج میں نہیں جا رہے. وہ علی امین گنڈا پور لیڈ کریں، کوئی اور لیڈ کرے، لیکن جب پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب میرے لیڈر بھی ہیں، پھر ان کی رہائی کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ نہ جائیں، یہ تو پھر کانٹراڈکشن ہے نا آپ کے موقف کے اندر بھی. نہیں، میں ناراض ہوں، میری بے توقیری ہوئی ہے. مجھے 3 دفعہ نکالا گیا ہے. مجھے روزانہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا گالیاں دیتا ہے. اسی صورت میں مجھ سے یہ علی امین خان اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کا ساتھ دوں، تو پھر علی امین خان کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. پہلے وہ یہ حساب کرے میرے ساتھ پارٹی کا، کہ پارٹی نے کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا. یہ اتنے بڑے دل کا میں آدمی نہیں ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں بلا دوں. البتہ خان بیچارے کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے یہ جو پارٹی کی یہ حالت ہوئی ہے، یہ انہی لوگوں کی بدنیتی پر مبنی فیصلے ہیں جنہوں نے پارٹی کو اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے. میں آپ کو پھر اعلان اور دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اس تقسیم شدہ پارٹی کا اگر احتجاج ہوتا بھی ہے
جس کی لیڈرشپ کے پاؤں تلے قالین خود پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے کھینچ کی ہے، نہ ورکر کا اعتقاد ان پہ آ سکتا ہے، اتنی تضحیق ان کی ہو چکی ہے، اور نہ موٹیویشن یہ لوگوں کو دلا سکتے ہیں۔ کوئی بھی تحریک اگر ہوگی تو میرا خیال ہے بری طرح ناکام ہوگی۔ اچھا چلیں، ایک چیز اور ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات رکھتے ہیں گنڈا پور کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ طریقے میں اعتماد آئے گی، کوئی حکومت ان کی گرائی جا سکتی ہے؟ آج وہ پریس کانفرنس فاٹا کے حوالے سے بھی کر رہے تھے، تو پھر بھی آپ بیٹھے ہی رہیں گے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے بس خاموش بیٹھ کے دیکھیں، جو ہوتا ہے ہونے دیں؟ اگر طریقے عدم اعتماد آتی ہے تو میں تو گنڈا پور کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ دوں گا، وہ ایک علیحدہ امر ہے، لیکن جہاں تک، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا جائے، لیکن وہ گرا بھی نہیں سکتے ہیں، ویسے مفروضے ہیں۔ ویسے مروی صاحب، مجھے آپ کی گفتگو سے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن گنڈا پور صاحب کے ساتھ ضرور ہیں۔ میں خان کے ساتھ ہوں، گنڈا پور میرے بہت اچھے دوست ہیں، بھائی خواہ ہے، میری نیک خواہشات ہیں ان کے ساتھ 1.5 سال۔ اچھا آپ کے دوست ہیں خواجہ آصف صاحب، ان سے ملتے بھی رہتے ہیں آپ، تو وہ تو نون لیگ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے، اپنا فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ گرا دیں گے۔ آخر آپ کے پاس وہ انر سرکلز کی خبر تو ہوتی ہے نا، ڈسکشن بھی آپ کے سامنے یا کہیں آپ تک پہنچ جاتی ہے کہ کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر پورا ہے، ہم گورنمنٹ گرا لیں گے، ویٹ کر رہے ہیں کسی چیز کا؟ گرانا کچھ نہیں ہے، وہ 4 تو ان کے پاس پیپل پارٹی کے پاس ایم پی ایس ہے، کیا نا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو یہ عقل مند ہی ہے کہ یہ 4 کے ساتھ حکومت چینج کر لیں گے۔ باقی خواجہ آصف صاحب جو ہیں، اب تو نون کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرے انتہائی اچھے مراسم ہیں، میں نے کس سے چھپانا ہے، منافقت تو میں کرتا نہیں ہوں۔ ایاز صادق صاحب میرے بڑے شفیق دوست ہیں، خواجہ صادق صاحب میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، اور یہ نون کے لوگ بڑی تعظیم دیتے ہیں، تو لہٰذا کیوں میں آپ کو یاد ہوگا یہی نون میاں نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور پیپل پارٹی کے عمائدین اور جے یو آئی اور الیکشن کمیشن اور ادارے اور عدالتیں، ان سب کو میں نے تختہ مشق بنایا ہوتا تھا پی ٹی آئی کے لیے۔ اب وہی پی ٹی آئی مجھے گالیاں دے رہی ہیں، تو لہٰذا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جو لوگ میرے ساتھ، تو اب آپ کے وہ دوست بن گئے سارے؟ دوست ہی کہہ لیں، مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے۔ بالکل، آپ کے دل میں ان کے لیے احترام ہے۔ مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، خدا حافظ۔